بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بعض جہلاء کا مذہبی اسلامی پیشوائیت کو پاپائیت عیسائیت پر قیاس کرنا۔ ایک عرصہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی کبھی کبھی چلتا ہے، اور جس میں وہ لوگ کہ جو علماء سے بیزار ہیں یا لوگوں کو علماء سے بیزار کروانا بھی چاہتے ہیں، اور ایک وہ طبقہ جو بعض نام نہاد سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے دلوں میں علماء کا بغض ہوتا ہے، تو پھر وہ اس قسم کی باتیں مختلف انداز میں اس بغض کا اظہار کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب سے مذہب میں پیشوائیت اور پاپائیت داخل ہوئی ہے اس وقت سے قوموں کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ تو اب کچھ حضرات اس کو اگر دیکھیں تو کچھ اس کو تقلیدی شرک کہہ رہے ہوتے ہیں اور کچھ اس کو طاغوتی شرک کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب ہم ذرا اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا ان کی یہ بات درست ہے، اس کا جائزہ کیا ہوگا۔ بات تو بڑی تفصیل طلب ہے، لیکن میں اس کو مختصر سے چند پوائنٹس کے اندر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے جہلاء کو چاہیے کہ وہ دونوں مناسب، یعنی ایک طرف سے مذہبی اسلامی پیشوائیت ہے اور ایک طرف سے پاپائیت ہے عیسائیت کے اندر، ان دونوں مناسب کو تاریخی اور حالیہ تناظر میں پہلے مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں کہ پاپائیت کیا تھی، کیا ہے، اس کے پہلے اختیارات کیا تھے، اب کیا ہے، اس کی موجودہ حیثیت کیا ہے، اور اس کے ہاں دستور اور قواعد اور ضوابط کیا ہیں، ان کے دائرہ اختیارات کیا ہیں، اور ادھر سے مذہبی پیشوائیت کسے کہتے ہیں اور اس کے دائرہ اختیارات کیا ہیں۔ تو جب یہ تاریخی اور حالیہ تناظر میں دیکھیں گے تو فرق بالکل نمایاں ہو جائے گا، لیکن یہ اس شخص کو توفیق ہوگی جس کے دل میں علماء کا بغض نہ ہو، ورنہ اس کی مثال اگر بغض ہوا تو اس کی مثال اسی لال بیگ کی ہوگی کہ جو گندگی پر بیٹھا رہتا ہے، ہر وقت گندگی کھاتا رہتا ہے، اس کے ناک میں گندگی ہی ہر وقت پڑی رہتی ہے، دماغ میں، منہ میں، تو اس بیچارے کو کیا پتہ ہے کہ کستوری کیا چیز ہوتی ہے، مشک و عنبر کیا ہوتا ہے، اس کو ان چیزوں کا کبھی بھی احساس نہیں ہو سکتا۔ مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ مذہبی پیشوائیت، اس کا باقاعدہ سب سے پہلے ڈونگ رچایا ہے، اور یہ ڈونگ رچا کر علماء حقہ اور مرشدین مصلحین سے اول اگر کسی نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے تو اس شخص کا نام اگر ہم دیکھیں تو غلام احمد پرویز منکر حدیث ہے۔ آپ اس کا طلوع اسلام اور اسی طرح نظام ربوبیت مختلف سلسلے اگر آپ دیکھ لیں، 1941 سے بعد تک کئی سالہ سلسلہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ مذہبی پیشوائیت کے حوالے سے کتنا زہر اگلتا رہا ہے، اور اسی طرح یہ سلسلہ پھر آگے دانستہ نادانستہ کچھ لوگوں نے اس کو آگے چلایا، اور کچھ لوگ ڈاکٹر اسرار صاحب کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا اپنا ایک ذوق تھا، علمی ذوق اور اجتہادی ذوق تھا، ادراکی ذوق تھا، وجدانی شعوری ذوق تھا، اور بہت ساری چیزیں اپنے تفردات میں بھی چھوڑ کے گئے ہیں، اور ان کی سوچ کو سمجھنے کے لیے بھی عقل مند ہونا، ذی شعور ہونا اور صاحب علم ہونا ضروری ہے، ورنہ آدمی ان کے اقوال سے کچھ لوگ غلط مطلب بھی اخذ کر لیتے ہیں۔ اس لیے وہ ایک بڑی شخصیت ہے، ہمیں اگرچہ بعض مسائل میں اختلاف ان سے ہے، بالکل ہے، ان کے تفردات بھی ہیں، لیکن مجموعی اعتبار سے وہ بہت اچھی علمی عبقری شخصیت کے مالک تھے۔ تو بہرحال اس قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں عام طور پر۔ تو اب دیکھیں یہاں پر میں ان کے درمیان میں تھوڑا سا فرق اور پھر مذہبی اسلامی پیشوائیت، اس پر تھوڑے سے دلائل بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ پاپائیت کے عروج اور غلبہ کا جو دور تھا یہ کب سے ختم ہوا پڑا ہے، کہ جب اس کو بڑی پاور حاصل ہوا کرتی تھی، اور اس کے سامنے پارلیمنٹ، سینٹ اور ایوان، بڑے سے بڑے ایوان بالا کوئی بھی ہوں، وہ اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، یہ کوئی دور ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج کی پاپائیت اگر ہم دیکھیں تو چرچوں میں صرف دعاؤں اور تبرکات کی حد تک ہی محدود ہو کر رہ گئی ہے، اور اپنے وہاں پر جو ہے اس طرح کے مذہبی فریضے سرانجام دے رہی ہے۔
اور جب حال یہ ہوا ہے تو اب یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں جب سے پاپائیت کا غلبہ ہوا مذہب کے حوالے سے تو پھر یہ نقصان ہوئے، تو جواب یہ ہے محترم وہ تو نصف صدی سے زائد ہو گیا ہے، پاپائیت کے یہ اختیارات ختم ہو گئے ہیں، تو اب تک پھر آپ کو وہ خاطر خواہ کامیابیاں ان کو یا آپ کے نظام کے مطابق کیوں نہیں حاصل ہوئی؟ یہ فضول سی باتیں کرتے ہیں۔ تو اب تو ان کے ہاں یہ پاپائیت جو ہے پارلیمنٹ، سینٹ اور ایوان بالا اس طرح کے جو سلسلے ہیں حکومتی نظام چلانے کی مشنریاں ہیں ان سے بالکل لا تعلق ہیں، بلکہ انہوں نے ان کو بالکل کنارے پر کر دیا ہے۔ تو اب پھر آپ کے نظام کے مطابق تو ان کو بڑی خاطر خواہ کامیابی اب تک ہو جانی چاہیے تھی۔ تو ایک تو یہ ہمارا سوال آپ پر قائم رہے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ پاپائیت کو تو حلال حرام کا باقاعدہ اختیار حاصل ہے، جو چاہیں حلال کریں حرام کریں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی وہ تفسیر صحیح بخاری کے اندر اسی آیت کے تحت تشریح میں موجود ہے اس حوالے سے کہ حلال و حرام کے اختیارات انہوں نے گویا ایک دوسرے کو سونپ رکھے تھے، یعنی ان کے مذہبی پیشواؤں کو، اور وہ جس کو چیز چاہتے تھے حلال حرام کرتے تھے اور آگے ماننے والے مانتے تھے۔ اور ظاہر و باطن کے لحاظ سے ان میں اصل تعلیمات عیسوی عیسی علیہ السلام کی اصل تعلیمات سے آپ کو بالکل محروم نظر آئیں گے۔ یہ تو میں نے پاپائیت کا کچھ نقشہ آپ کے سامنے مختصر سا رکھا ہے، جبکہ اسلامی و مذہبی پیشوائیت اس سے یکسر بالکل جدا ہے۔ مثلا ہم دیکھ لیتے ہیں پیشوا کا لفظ ڈکشنریوں میں کس معنی میں ہے۔ ڈکشنریوں میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے کئی معنی لکھے ہیں۔ اول پیشوا، اول مقدم اور استقبال کرتا ہوا پیشوائی کے لیے، امام، رہنما، قبلہ گاہ، دینی یا دنیاوی کسی لحاظ سے بھی، لیڈر، قائد، سالار، آگے آگے ہونے والا اور مرہٹوں کا سردار، اور اسی طرح نمونہ، نظیر، اس قسم کے مختلف۔ اس میں آپ دیکھ لیں، اس میں تو صرف یہ مفہوم آ رہا ہے کہ دنیا دین کے اعتبار سے یا دنیا کے اعتبار سے کچھ لوگ آگے آگے قیادت کریں گے قائد بن کر، جن کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہوں گی، قائدانہ صلاحیتیں، عالمانہ صلاحیتیں، عارفانہ صلاحیتیں، اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی ہوں گی، وہ لیڈ کریں گے۔ تو دنیا میں لیڈ کریں گے تو دنیا میں لیڈ کریں گے تو دین کے اعتبار سے بھی لیڈ کریں گے۔ تو یہ دنیا کے اعتبار سے تو بالکل ٹھیک ہو گیا، اور دین کے اعتبار سے آپ کہیں شرک ہو گیا، کفر ہو گیا، طاغوتی نظام ہو گیا۔ یہ عقل سے ماوراء قسم کی گفتگو ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو مذہبی معاملات میں رہنمائی کرنے والا عالم، مرشد، مقتدائے دین، مذہبی رہنما، پروہت، پادری، یعنی اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے جو اپنے اپنے جو اصطلاحات ہیں ان کی، یعنی کسی بھی مذہب کے ماہر علم و عمل کے ماہر کو جو دوسرے لوگوں کو گائیڈ کر سکے اس کو پیشوا کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں بھی اس حوالے سے دلائل، مثلا قرآن کریم میں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، آپ اتباع کیجئے اس کی جو میری طرف رجوع کرے، من اناب الیہ۔ اب دیکھیں یہاں پر نبی غیر نبی کی بات نہیں ہوئی، بلکہ کوئی بھی شخص دینی اعتبار سے اگر آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے، اللہ نے اس کو علم و عمل اور مہارتیں دی ہیں، تو آپ اس کے پیچھے چل سکتے ہیں، اس کی بات کو لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح قرآن کریم میں دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، یا بدی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدیک صراطا سویا۔ اے ابا جان، میرے پاس علم وحی آتا ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو آپ کے پاس تو نہیں آتا نا، تو آپ میری پیروی کریں، باوجود اس کے کہ آپ میرے کیا ہیں، والد ہیں، لیکن میں بیٹا ہوں، لیکن اس کے باوجود علم وحی میرے پاس آتا ہے۔ تو پیشوائیت تو بیٹا باپ کی بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اگر آپ دیکھیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، اور آگے کیا فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولی الامر کی بھی اطاعت۔ اولی الامر سے کیا مراد ہے؟ اٹھائیں اس تفسیریں، اس سے مراد حکام ہیں، حکام وقت، اور فقہاء دین، علماء دین۔ اسی طرح قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ، ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ،
اسی طرح لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، آپ علیہ السلام کا عمل آپ کا اسوہ حسنہ۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ اچھا اسی طرح اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں مسئلہ دوبارہ پوچھنے آؤں، کوئی ایسا مسئلہ پیش ہو تو اگر آپ کو نہ پاؤں تو کس کے پاس جاؤں؟ فرمایا میرے بعد اقتداء کرو کس کی؟ ابو بکر و عمر کی، پیشوا بنا رہے ہیں۔ ایک خاص لشکر کے حوالے سے واقعہ پیش آیا تھا اور آپ علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا تھا انما شفاء العی السؤال، کہ پھنسے ہوئے آدمی کی، لاچار بے بس بے کس آدمی کی شفا اس میں ہے کہ وہ کیا کر لے، وہ کسی دوسرے سے سوال کر لے، دریافت کر لے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کا علم نہ اس کے پیچھے مت پڑو، مطلب پہلے علم تو حاصل کرو، اس کا علم کیسے حاصل کرو گے؟ اچھا تو یہ علم حاصل کرنا، کسی سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں وہ آپ کا استاد ہے، کسی سے آپ عمل روحانیت حاصل کر رہے ہیں وہ آپ کا مرشد ہے۔ مرشد ہو یا معلم ہو، یہ انسان کا پیشوائی ہوتا ہے، اور پھر اس کے آگے مرشد اور معلم وہ پیشوا کے پیشوا ہوتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ تو چلتا آ رہا ہے، ہر بڑا جو جس سے آپ علم سیکھ رہے ہیں، عمل روحانیت سیکھ رہے ہیں، وہ آپ کا دین کے اعتبار سے پیشوا بنتا چلا جا رہا ہے۔ اس پیشوا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی غلط کام کرے وہ تو آپ بھی کہیں جی لکیر کا فقیر میرے بڑا ہے تو میں کروں گا، نہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے اور وہ کر رہے ہیں تو آپ نہ کریں، لیکن اس کا احترام یا اس سے جو ہے بھول چوک ہوئی ہو جاتی ہے تو آپ اس کو لے کے مذہبی پیشوائیت کا رنگ دے دیں اس طرح کی۔ یا کچھ لوگ جو ہے اندھی تقلید کر کے اچھے برے ہر چیز میں کہ ہمارے بڑے ہیں ہم ان کے پیچھے ضرور چلیں گے، تو کچھ لوگوں کی بہرا روی لے کر آپ سارے ہی نظام پر پانی پھیرنا شروع کر دیں کہ مذہبی پیشوائیت اس کا ڈھونگ رچانا شروع کریں۔ تو یہ پھر یاد رکھیں یہ غلام محمد پرویز نے اس کی ابتدا کی تھی اور یہ کام پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ علماء دین فقہائے دین جو ہیں یہ پاپائیت کی طرح حلال حرام کا اختیار نہیں رکھتے، بلکہ یہ صرف تشریحات دین کا، فہمی دین اور تشریحات دین کا اختیار رکھتے ہیں کہ جو چیز انہوں نے قرآن و سنت سے، وحی سے، یا مطلب آثار صحابہ سے یا وحی رسول سے سمجھی ہے اور سینہ بسینہ ایک علم چلا جو آ رہا ہے، تو اس کو حالات کے تحت جو عصر حاضر میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اپنی اس بصیرت تامہ جو اللہ نے ان کو دی ہے، مہارت تامہ، اس کی روح سے اور اس کی تشریح کرتے ہیں، اپنی طرف سے حلال حرام کی فرم نہیں لگاتے، اور نہ ہی یہ ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں کہ حلال حرام آدمی اپنی طرف سے کرتا پھر یہ تو خود جو ہے شرک اور کفر ہوگا پھر۔ اور الحمدللہ اسلام میں یہی چیز ہے۔ تو اب المختصر دینی دنیاوی سارا نظام جو ہے اس وقت وہ رہنمائی اور پیشوائی اور تعلیم و تعلم اور اعتماد و احترام پر ہی چل رہا ہے، اور اس امت کے اول پیشوا آپ علیہ السلام، پھر صحابہ اکرام، ٹھیک ہے، آمنوا کما آمن الناس فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ٹھیک ہے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ بھائی یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، اور پھر آپ علیہ السلام اور انبیاء کے جو وارث ہیں وہ آج علماء اکرام ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو لہٰذا یہ علم ہو، معرفت ہو، روحانیت ہو، علم ہو، عمل ہو، اس کو سیکھنا اور سکھانا، اور یہ چیزیں یہی آگے جو ہے اس میں چھوٹے بڑے کا احترام ہوتا ہے تو اعتماد ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، اسی کا نام، اسی درجے میں مذہبی پیشوائیت ہوتی ہے کہ اس کے ہر جائز اور اچھی بات کو استاد یا مرشد کی لے لینا، اس پر عمل کرنا، بس یہ ہے مذہبی پیشوائیت تک کا مسئلہ، نہ کہ اس کے غلط کو غلط نہ کہنا اور اسی کو آپ اس کو اپنا لینا، یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں۔ اگر کہیں اکا دکا اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو یہ ان کی ذاتی مسئلہ ہوتا ہے، اس کو لے کر آپ پورے نظام پر پانی نہیں پھیر سکتے، یہی مسئلہ آپ کو سمجھانا تھا، آپ کے سامنے رکھنا۔